کہنے لگا تیرا رب کرتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک مناظرہ ہے، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ یہ قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب علیہ السلام، کیا آپ نے وہ منظر نہ دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقت کا ظالم جھگڑا کر رہا تھا؟ کہنے لگا اے ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندگی دینے پر قادر ہے اور زندہ کو موت دینے پر قادر ہے۔ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ اس کے پاس وزیر بیٹا تھا، کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جس کو کل سزائے موت ہونے والی۔ وہ گیا جیل سے قیدی کو لایا۔ نمرود پوچھتا ہے تیری موت کا فیصلہ کب ہوا؟ اس نے کہا جی کل مجھے سزائے موت ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ جا میں تجھے زندہ چھوڑتا ہوں۔ پھر اس کے دربار میں ایک عام شہری بیٹھا تھا، اسے بلایا اور تختہ دار پہ لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا لو یہ کون سا مشکل ہے، یہ تو میں نے بھی کر دیا۔ اب زندگی اور موت یہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے یہ بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے۔ جاہلوں کے ساتھ بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایک عام شہری کو پکڑو اور سزائے موت دے دو، اور ایک سزائے موت والے کو پکڑو اور اس کو چھوڑ دو، یہ زندگی موت نہیں۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دوسری دلیل قائم کی اور فرمایا قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کافر تھا، منہ لٹک گیا، نظریں جھک، جواب نہ دے سکا۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی ایک بات آپ لوگوں کی نظر کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ سوال کر دیتا اور کہہ دیتا معاذ اللہ چلو میں نہیں کرتا تو تو اپنے رب سے کہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے، اگر وہ اپنا جھوٹا دعویٰ کر دیتا کہ یہ سورج تو میں نکالتا ہوں اور آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکالے، تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے اس وقت اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے اشارے کو دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ ہوتا ہے تو دیر نہ کرنا، میرے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر دینا کہ یہ میرا نبی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ یہ نمرود ایک ظالم شخص تھا، اس شخص نے کم و بیش 800 سال کی عمر پائی ہے، 400 سال تو اپنی عیش و عشرت میں گزارے، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی تو اللہ نے پھر اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اور مچھر آ کر جس بندے کو ڈس لیتا تھا، ڈنگ مارتا تھا، وہ جو ہے نا اس کا جسم کا خون بھی ختم ہوتا اور اس کا گوشت بھی ختم ہو جاتا، لیکن ایک مچھر تھا جس کی تفسیر سیرت نگاروں نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ مچھر لنگڑا بھی تھا اور وہ کانا بھی تھا، وہ اس کے ناک کے رستے سے اس کے دماغ تک جب پہنچا اور اللہ نے اس پر اس مچھر کا عذاب 400 سال تک مسلط کیا۔ 400 سال تک اس شخص پر وہ مچھر عذاب بن کے رہ گیا، وہ اس کے دماغ کو چاٹتا تھا، پھر اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے، پھر اس کو سکون آ جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے پہلے یہ اتنا ظالم تھا کہ جو کوئی اس کے دربار میں آتا پہلے اس کو سجدہ کرتا، پھر یہ اس کی بات سنتا، لیکن جب اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا اب حالت یہ ہو گئی تھی جو کوئی اس کے دربار میں آتا پہلے اس کو جوتے مارتا تھا اور پھر اس کی بات سنی جاتی تھی۔ بات کا نتیجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تو ہم اگلے جمعہ انشاءاللہ اس سے آگے لے کر پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی اس سے اگلے کتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزرے۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اپنی جان، اولاد اور مال۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تینوں چیزیں کیسا امتحان بن کر آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان امتحانوں میں کیسے کامیابی حاصل کی۔ قرآن کے اوراق میں یہ واقعات محفوظ ہے۔
ہیں، اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی بات کو مان لے پھر اللہ ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا، اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت پہ اتر آئے، وہ چاہے پوری دنیا کا حکمران ہو، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا ہو، وہ وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا وزیر مشیر ہو، اگر وہ دین کی مخالفت پہ اتر آئے تو پھر اللہ عہدے نہیں دیکھا کرتا، رب ذوالجلال اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن سے یہ واقعہ ہم نے نمرود کی صورت میں پڑھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی ساری زندگی امتحانات کے اندر گزرتی ہمیں نظر آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیسے زندہ رکھا، ان میں ایک حج کا مرحلہ ہے اور ایک قربانی کا مرحلہ ہے۔ چونکہ قربانی قریب سے قریب تر ہے، اس لیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اگلے جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کی قربانی کو کس انداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔